بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا، آئیے وہیں سے آگے آغاز کرتے ہیں۔ جب دعا ختم ہوئی تو یکایک آسمان پر سفید، سرخ اور سیاہ رنگ کے بادلوں کے 3 ٹکڑے ظاہر ہوئے، آثار عذاب الہی۔ اے قیل، ان تینوں میں سے ایک رنگ تو اپنے اور اپنی قوم کے لیے پسند کر لے۔ غیب سے آواز آئی، میں نے سیاہ رنگ کے بادلوں کو اپنے اور قوم کے لیے پسند کیا کیونکہ یہ مینہ برساتا ہے۔ اپنی پسند بتانے کے بعد قیل بن غفیر کو پھر آواز سنائی دی، تم نے ہلاک کرنے والی ہوا کا عذاب مانگا ہے، اب قوم عاد کا بڑا چھوٹا کوئی نہ بچے گا۔ وفد کے دوسرے اراکین نے جب سیاہ بادلوں کو احقاف کی طرف مائلے بپرواز دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑے، کہنے لگے اب ہمارے کھیت کھلیان سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، چشمے اور کنویں پھر سے پانی دینے لگیں گے۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ ان کے اندر آگ اگلتی ہوئی ہوا چھپی ہے جو تباہی و بربادی کر دے گی۔ روایت ہے کہ 7ویں آسمان پر ایک ہوا ہے جسے ریح العقیم کہتے ہیں، 70,000 زنجیروں نے اسے باندھ رکھا ہے اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ ہیں۔ قیامت کے دن جب اسے چھوڑا جائے گا تو پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اسی ہوا کو سوئی کے سراغ کے برابر چھوڑا گیا جو سیاہ ابر کی مانند نکلی، جس سے قوم عاد دیکھ کر بے حد مسرور ہوئی۔ دور سے سیاہ بادلوں کو آتا دیکھ کر قوم عاد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہی میں سے ایک عورت مہر نام کی بھی تھی۔ اس نے جب اس ہوا کو دیکھا تو زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی، خوشی سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ ایک شخص نے کہا، یوں ہی چکر آ گیا ہوگا۔ دوسرا بولا، تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا، اس کے چہرے سے خوف کے آثار نمایاں تھے۔ بے ہوشی کی وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگی، میں نے ان بادلوں میں آندھی دیکھی ہے جو آگ کی طرح ہے، اور ایک جماعت ہے جو ہوا کو دھکیلتی ہوئی ہماری طرف لا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکی، سٹھیا گئی ہے۔ اگر یہ سب کچھ اسے نظر آ سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیا؟ ایک شخص نے کہا تو دوسرے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اہل ایمان کی ہجرت۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سیاہ بادل کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ عذاب الہی ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اے ہود علیہ السلام، اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر قوم سے علیحدہ ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام 4000 اہل ایمان کو ساتھ لے کر لینو کے چشمے کی طرف جو آبادی سے دور تھا چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے سب کو یکجا ہونے کا حکم دیا اور ان کے ارد گرد حصار کھینچ دیا اور کہا، اس لائن سے کوئی شخص قدم باہر نہ رکھے اور نہ ہی میرے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ یہ الگ بات تھی کہ قوم عاد نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام سچے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت ہود علیہ السلام آبادی سے باہر نکل گئے ہیں تو عورتوں نے اپنے مال جمع کیے اور ترک سکونت کے لیے باہر نکلی، لیکن اللہ پاک نے تمام راستوں پر جو آبادی سے باہر جاتے تھے سانپ اور بچھو بکھیر دیے۔ وہ خوف زدہ ہو کر پلٹے اور ایک گھاٹی میں جمع ہو گئے۔ ان کے کفر اور شرک اور اللہ پاک کے رسول کی نافرمانی نے عذاب کی شکل میں انہیں گھیر لیا تھا۔ عورتوں کو دائرے کی شکل میں بٹھا دیا گیا اور مرد جنہیں اپنی طاقت و قوت پر گھمنڈ تھا ان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ غرور و تکبر ابھی تک ان کی رگ و ریشہ میں موجود تھا۔ بولے، دیکھتے ہیں ہود علیہ السلام کی ہوا ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ عذاب الہی۔ ابھی یہ الفاظ ان کے منہ ہی میں تھے کہ ہوا کے پہلے ریلے نے ان کے بڑے بڑے محلات و تعمیرات اور ستونوں کو جن پر انہیں ناز تھا زمین بوس کر دیا اور ان کے پتھر ادھر ادھر بکھر گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی عمارت تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد ہوا نے ان عورتوں اور مردوں کو فضا میں اچھالا اور وہ اس طرح زمین پر بکھر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ وہ لوگ جو گھروں میں تھے ان کو ہوا نے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور زمین پر پٹکنے لگے۔ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو خود کمر تک زمین میں دھسا لیا، لیکن ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ ہوا نے بعض کے جسم کی کھالیں ادھیڑ دیں۔ وہ مرنا چاہتے تھے لیکن موت نہ آتی تھی۔ درد و کرب اذیت ان کی رگوں اور ہڈیوں میں داخل ہو گئی تھی اور پھر ان کی غلیظ و بدبودار روحوں کو گزر مار مار کر ان کے ناپاک وجودوں سے نکالا گیا۔
ان کے تنومند اور خوبصورت جسم جن پر انہیں ناز تھا بھیانک شکلوں میں جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے۔ خلجان بن سعد جو علاقے کا سردار و معزز تھا اور بے حد مال و اسباب کا مالک تھا، اپنے قبیلے کے ہمراہ ایک غار میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے حفاظت کے مکمل انتظامات کر رکھے تھے۔ وہ 4 دن تک محفوظ رہا۔ 5ویں دن ہوا نے غار میں آفت ڈھائی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جس طرح اس کے قبیلے والوں کو ہلاک کیا، ویسا نظارہ زمین و آسمان نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اس سے پھر بھی ہوش نہ آیا۔ جب ذہنوں اور دلوں پر کفر و شرک کے تالے لگ جاتے ہیں تو ہدایت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ریح العقیم 8 دن اور 7 راتیں پر چلتی رہی تھی۔ اگر وہ ایمان لے آتے تو حضرت ہود علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک عذاب کو روک لیتا، لیکن شیطان مردود انہیں آخری وقت تک سبز باغ دکھاتا رہا۔ اس قوم پر بیک وقت کئی عذاب نازل ہوئے، یعنی چیخ کا عذاب بھی آیا اور آندھی کا عذاب بھی۔ بہرحال ہوا غار کے اندر داخل ہوئی اور سردار کا جو حشر ہوا وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو زمین پر کئی بار ہوا نے پٹکا، یہی ہوا جو منکرین حق پر عذاب بن کر چل رہی تھی۔ اہل ایمان کی فتح۔ دوسری جانب اہل ایمان کے لیے یہ ہوا صبا ثابت ہوئی۔ انہیں اس کے لگنے سے راحت و سکون محسوس ہوتا تھا۔ دراصل یہ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ دشمنان خدا کا نام مٹا دیا گیا۔ آج اس زمین میں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن کئی صدیاں بیشتر یہاں ایک عظیم قوم آباد تھی۔ اس کے اعمال بد نے اسے گھیر لیا اور نتیجتاً ہلاک ہو گئی۔ قوم کا حال و احوال۔ پراسرار چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ قیل بن غفیر اور اس کے ساتھی جو دعا کے لیے خانہ کعبہ آئے تھے، معاویہ بن بکر کے ہاں بیٹھے تھے۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کی قوم پر کیا بیتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ابر سیاہ نے برس کر ہر سو جل تھل ایک کر دیا ہوگا۔ وہ خوش کپیوں میں مصروف تھے کہ انہیں ایک اونٹ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ان کے قریب آ کر رک گیا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کدھر سے آ رہے ہو اور کس قوم سے ہو؟ قیل بن غفیر نے پوچھا۔ قوم عاد سے ہوں اور اسی طرف سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے سنا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہماری قوم کا کیا حال ہے؟ سیاہ ابر آگ بن کر برسا اور سب کی زندگیوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے جب یہ سنا تو سب کے چہرے لٹک گئے، دل ہی دل میں اپنے پیاروں اور عزیزوں کو یاد کرنے لگے۔ سب کو اپنا اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ ہود علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کا کیا حال ہے؟ وہ سب امن و خیریت سے ہیں اور لینیوں کے چشمے کے پاس مقیم ہیں۔ قیل بن غفیر اور اس کے ساتھی خوف زدہ تھے کہ اب ان کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے اور ان پر بھی عذاب آنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے ریح العقیم فوراً وہاں پہنچ گئی اور انہیں بھی ان کی قوم کی طرح تڑپا تڑپا کر ہلاک کر دیا۔ ان میں سے صرف جناب مرثد بن سعد بچے۔ وہ سیدھے حضرت ہود علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور وصال تک آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور جگہ بجگہ ہولناک مناظر دیکھنے کو آتے تھے۔ پتھروں کے بنے ہوئے مضبوط محلات کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ حد نظر تک آدیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ان کی زندگی کے شب و روز ظلم و ستم کی طویل داستانیں سنا رہی تھیں۔ لہٰذا ان پر ایسا قہر نازل کیا گیا کہ آنے والے فرعون و نمرود اس سے سبق حاصل کریں۔ قوم عاد کی بستیاں قصر الموت کے قریب تھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اس کے قریب ہی ایک شہر بنا کر وہاں مقیم ہو گئے اور بقیہ زندگی عبادت و ریاضت میں گزارنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے یشا نامی خاتون سے شادی کی جن کے بطن سے فالق پیدا ہوئے، جس کے بائنی بعض روایات کے مطابق رسول یا وکیل کے ہیں۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا تھا وہ ان کی پیشانی میں منتقل ہوا تھا۔ فالق نے قزوہ بنت صفونی ابن سام ابن نوح علیہ السلام سے شادی کی جس سے شاروق پیدا ہوا اور وہ نور اس کی پیشانی میں منتقل ہو گیا۔ جبکہ فالق کے دوسرے بیٹے ملکان کا فرزند حضرت خضر علیہ السلام تھے جو کہ نبی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 464 برس کی ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے پیغام وصال آ گیا۔ آپ علیہ السلام کی قبر سرخ ٹیلے پر آج بھی موجود ہے جہاں لوگ حاضر ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔